الہام پہنچی غازی یوسف کے گھر۔ وہ غازی یوسف کو آوازیں دے رہی تھی لیکن ذکریہ اور چندا وہاں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ غازی یوسف گھر پر نہیں ہے۔ الہام نے کہا کہ تم لوگ پہلے بھی مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ہو اور اب بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم لوگ ایلف کو چپ چاپ دفنا دو گے اور کوئی پوچھنے نہیں آئے گا؟ میری بہن لاوارث نہیں تھی۔ چندا کہتی ہیں بیٹا ہم تو نوکر ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم مالک کے آگے بولیں یا ان کے کسی بھی معاملات میں انٹرفیئر کریں۔ الہام کہتی ہے کہ میں غازی یوسف کو کورٹ تک لے کر جاؤں گی، میں ایلف کی طرح معصوم نہیں ہوں۔ جس پہ ذکریہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں جبھی آپ کی اونچی آواز برداشت کر رہے ہیں ورنہ ہمیں عادت نہیں ہے اس آواز کی۔ الہام کہتی ہے تو عادت ڈال لو اور اب ملیں گے ہم کورٹ میں، یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ذکریہ جاتا ہے غازی یوسف کے پاس اور بتاتا ہے کہ آج الہام آئی تھی اور اس نے بہت چیخ پکار لگائی ہے۔ ذکریہ کہتا ہے الہام کا تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، جس پہ غازی یوسف کہتا ہے میں ایک بار اس شکل کو مٹا چکا ہوں، دوبارہ ایسا نہیں کر پاؤں گا۔ تم الہام کو کچھ نہیں کرنا، بس اسے ڈرا دھمکا کے چھوڑ دو۔ جس پہ ذکریہ کہتا ہے اور ڈرانے دھمکانے سے اگر وہ نہ مانی تو؟ غازی یوسف کہتا ہے ایلف مجھے اپنا بابا کہتی تھی اور میں بھی اسے اپنی بیٹی مانتا تھا لیکن میں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ میں جب الہام کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے خدا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ابھی میرا حساب باقی ہے۔ ایلف رات میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ اسے کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اسے کوئی دکھائی تو نہیں دیتا لیکن غازی یوسف کے بھیجے ہوئے گنڈے اس کے گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ پھر اچانک سے کچھ لوگ اندر گھستے ہیں اور پسٹل سے اسے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جتنا بھی سامان ہے گھر میں نکال دو۔ الہام کہتی ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف میری ماں اور بہن کی یادیں ہیں، اس طرح مت کرو، یہاں پہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانتے، اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور اس کا لیپ ٹاپ بھی توڑ دیتے ہیں۔ جس پہ الہام کہتی ہے تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اپنی بھلائی چاہتی ہے تو یہاں سے چلی جا، جہاں سے آئی ہے وہیں واپس چلی جا، کیونکہ اگلی بار اگر ہم آئے ہمیں کچھ نہ ملا تو ہم تجھے اٹھا کے لے جائیں گے۔ غازی یوسف اورنگزیب کے بارے میں بات کرتا ہے ذکریہ سے۔ وہ کہتا ہے کہ اورنگزیب کو جتنی سزا ملنی چاہیے تھی وہ قید میں رہ کے کاٹ چکا ہے، اب اسے کسی طرح یہاں سے بھیج دو۔ ذکریہ کہتا ہے میں خود اسے جہاز پر چھوڑ کر آؤں گا۔ الہام گنڈوں سے ڈرتی اور گھبراتی نہیں ہے، نہ تو وہ یہاں سے جانے کا کوئی فیصلہ کرتی ہے بلکہ وہ تھانے پہنچتی ہے اور پولیس انسپکٹر سے کہتی ہے کہ غازی یوسف کے خلاف مجھے رپورٹ لکھوانی ہے۔ کیونکہ پولیس بھی غازی یوسف سے ملی ہوئی ہے تو وہ ادھر ادھر بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن الہام کہتی ہے کہ آپ کا کام ہے، آپ میری رپورٹ لکھیں اور آپ میرے میٹر میں میرا ساتھ دیں۔ انسپکٹر کہتا ہے آپ مجھے 5 منٹ کی مہلت دیں اور وہ جا کر غازی یوسف کو کال کر کے سب بتا دیتا ہے۔ پھر وہ غازی یوسف اور الہام کی فون پہ بات کرواتا ہے جس پہ غازی یوسف کہتا ہے کہ تم ابھی اسی وقت میرے گھر آ جاؤ کیونکہ لگتا ہے اب تمہیں سچ بتانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ غازی یوسف الہام سے کہتا ہے کہ تم بھی میری بیٹی جیسی ہو تو الہام کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں، میں وہ سچ سننے آئی ہوں جو تم مجھے سنانا چاہتے ہو۔ جس پہ غازی یوسف وہ 2 لیٹر جو ایلف نے سوسائڈ کے ٹائم لکھا تھا وہ لیٹر الہام کو دیتا ہے۔ الہام جب وہ لیٹر پڑھتی ہے تو ایموشنل ہو جاتی ہے، کہتی ہے تو پھر تم نے مجھ سے پہلے کیوں جھوٹ بولا؟ جس پہ غازی یوسف کہتا ہے کہ پہلے میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ شاید تمہیں تکلیف ہوگی۔ الہام غازی یوسف کی پوری بات سنے بنا وہاں سے جانے لگتی ہے تو ذکریہ اسے روک لیتا ہے۔ جس پہ الہام کہتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر سکتے ہو؟ میری ٹیم مجھے ٹریپ کر رہی ہے، میں ایک کرائم رپورٹر ہوں، اگر میں 15 منٹ میں یہاں سے نہیں گئی تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ الہام وہ لیٹر اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور راستے میں ہی جاتے ہی وہ چندا سے کہتی ہے کہ آپ تو ماں ہیں، آپ کو پتا ہوگا سیحان کہاں ہے۔ جس پہ چندا اسے بتانا تو چاہتی ہے مگر ذکریہ کو دیکھ کے وہ خاموش ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں تمہارا نمبر میرے پاس ہے، میں تمہیں کال کروں گی۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی کال کا ویٹ کروں گی۔ غازی یوسف نے جس لڑکے کو سیحان پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا اسے سیحان نظر آتا ہے، وہ کال کر کے غازی یوسف کو بتاتا ہے کہ سیحان مل چکا ہے۔ اور دوسری طرف الہام وکیل سے بات کرتی ہے کہ اس لیٹر سے ہمارا کیس کمزور تو نہیں ہوگا؟ وکیل کہتا ہے میں آپ کو جھوٹی امیدیں نہیں دے سکتا، اگر یہ لیٹر پروف ہو گیا کہ خود ایلف نے لکھے ہیں تو ہمارا کیس کمزور پڑ سکتا ہے اور ہمیں پوسٹ مارٹم کی اجازت کورٹ سے نہیں ملے گی۔ الہام کہتی ہے اگر یہ پروف ہو گیا کہ یہ لیٹر ایلف نے لکھا ہے پھر بھی میں اپنی نہ تو امید چھوڑوں گی نہ ضد، مجھے اپنی بہن کو انصاف دلانا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں میری بہن نے سوسائڈ نہیں کی بلکہ اس کا قتل ہوا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں بہت جلد الہام اور سیحان کا آمنا سامنا ہونے والا ہے اور ایک نئی کہانی شروع ہونے والی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایلف کے راز تک سیحان اور الہام مل کر کیسے پہنچتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن آپ سے بالکل مس نہ ہو۔